گھر ہے جس کے گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ بدتر کام کی کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کر دیا جائے۔ اس طرح سے 7 محرم کو نہر فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تیری قدرت جانوروں تک اب تک سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ امام حسین کی استقامت سنیں۔ 2 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہا اور ابن زیاد قاصد بار بار یہ پیغام لاتا رہا کہ امام پاک آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ 22,000 کے لشکر جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں آپ کے قدم چومیں گے۔ یزید آپ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دے گا، کسی ملک کی گورنری آپ کو سونپ دیا جائے گا۔ غرض کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی لالچ دی گئی اور ہر طمع اور ایسے سنہرے اور دلکش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ فریب میں آ جاتا، وہ اس بہکاوے میں آ جاتا اور دولت کے لالچ میں ڈوب کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے پڑتا۔ لیکن امام حسین فرزندہ فاطمہ الزہرا کے خون کے قطرے قطرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا قطرہ شامل ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام پاک یہی جواب دیتے رہے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید پلید کی بیعت کر لوں تو یہ صحیح ہے کہ مجھے بظاہر عزت و دولت اور کسی ملک کی گورنری ضرور ملے گی اور یزید ناپاک میرا احسان مند ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں جاتے ہی دین اسلام کا پرچم سرنگو ہو جائے گا اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خون سے مضبوط و مستحکم کیا ہے، یزیدیوں کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں سے شان اسلام کمزور اور عظمت دین و شریعت مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید ناپاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں گا اور یہ صحیح ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا، میری اہل بیت کا خون بے ذریعہ بہایا جائے گا اور اہل بیت کو بے پناہ مصیبتوں سے گزارا جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو جائے گا۔ اہل بیت کے خون سے سیراب ہونے والا باغ اسلام طاہر پھول ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہے گا۔ قیامت تک یزیدیوں کی بے دینی اور گمراہی کی ہوا باغ اسلام کو پھولوں کو خزانوں سے ہمکنارہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہمارا پاک ہاتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور نماز کو دیا ہے وہ یزیدی کے ہاتھ میں جائے گا اور اسلام کو بربادی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ یزید جو ناپاک ہاتھ لے کر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسلام کے شریعت کو پامال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے گردن کو دے دیں گے، اپنے سر کو دے دیں گے، اپنے خاندان کو لٹا دیں گے تو کل قیامت کے دن اپنے نانا جان کے ہر ایک یعنی اگر ہم اپنے سر کو اپنے خاندان کو لٹا دیں گے تو قیامت تک کے لیے کوئی یزید اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی یزید اسلام پہ کوئی تلوار چلا نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت و حکومت کو ٹھوکر مار کر راہ خدا میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہو کر استقبال کیا اور قتل ہونا اور گھر لٹانا سب کچھ گوارا کر لیا، مگر یزید ناپاک کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پاک دامن کو داغدار ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے گھر کٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اور یزید ناپاک اس کے ناپاک ساتھیوں کے حوض کوثر کے مالک نواسہ رسول امام پاک پر پانی بند کر کے یہ خیال کیا کہ امام پاک مجبور ہو کر یزید ناپاک کی بیعت قبول کر لیں گے، مگر ان ظالم